أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد سورۃ النحل کے آخری رکوع کی یہ 8 آیتیں ہیں جن کی ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ آیت نمبر 120 سے سلسلہ شروع ہو کر 128 پر ختم ہوا، اور اس طرح سے سورۃ النحل کی تکمیل ہوئی۔ نہ صرف سورۃ النحل کی تکمیل ہوئی بلکہ قرآن مجید کی ایک منزل کی تکمیل ہوئی، جس کے بارے میں عرض کر چکا ہوں کہ صحابہ کا یہ مزاج تھا کہ وہ قرآن مجید کو 7 منزلوں میں 7 مرحلوں میں تلاوت کیا کرتے تھے۔ پہلے دن ان کی تلاوت ہوتی تھی سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ نساء کی۔ دوسرے دن دوسری منزل جس میں وہ سورہ آل عمران کے بعد سے 5 سورتیں پڑھتے، تیسرے دن اس کے بعد کی 7 سورتیں پڑھتے، اور چوتھے دن اس کے بعد کی 9 سورتیں پڑھتے، پانچویں دن اس کے بعد کی 11 سورتیں پڑھتے، اور اس کے بعد پھر باقی صورتیں ایک منزل اور ایک مرحلے میں پڑھتے۔ اس طرح 7 دنوں میں وہ قرآن مجید کو ہر ہفتے میں قرآن پاک کو ختم بھی کر لیتے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے کہ معنوں کے اعتبار سے صورتیں بھی اکٹھی ہو جاتی ہیں، جمع بھی ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ یہ جو منزل چل رہی تھی یہ سورہ یونس سے اس کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ یوسف، اور اس کے بعد پھر سورہ ابراہیم، اور سورہ ابراہیم سے پہلے سورۃ الرعد، اور پھر اس کے بعد سے سورۃ الحجر، اور یہ اس طرح سے پھر سورۃ النحل، اور سورۃ النحل پر یہ منزل ختم ہو رہی ہے۔ اس کے بعد کی منزل شروع ہو رہی ہے سورہ بنی اسرائیل سے۔ یہ ساری صورتوں کا مزاج بالکل الگ آپ دیکھیں گے۔ جو صورتیں ابھی بتائی گئی سورہ یونس سے لے کے سورۃ النحل میں، ان ساری صورتوں میں آپ دیکھیں گے مضمون کا ایک اشتراک ہے، مفہوم کا ایک اشتراک ہے۔
انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور ان ساری صورتوں میں انبیاء علیہ السلام کے تذکرے کے ساتھ جو اہم ترین بات ہے وہ یہ کہ ہر صورت میں اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی انداز اور کسی نہ کسی اسلوب میں یہ بات ارشاد فرما رہا ہے کہ نبوی مشن غالب آ کر رہے گا، اور رسول کی تعلیم، رسول کی کوششیں یہ بالآخر کامیاب ہو کر رہیں گی، مخالفین ان کے ناکام ہو کر رہیں گے۔ یہی تذکرہ اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کی سیرت کے بیان میں فرمایا، یہی تذکرہ آپ دیکھیں گے حضرت ہود علیہ السلام کی کوششوں میں نظر آئے گا، یہی تذکرہ آپ دیکھیں گے حضرت یوسف علیہ السلام کا جو پھیلا ہوا تذکرہ، پوری صورت پر مشتمل تذکرہ آیا اس میں، اور اخیر میں بالکل اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کیسے غالب کیا، آپ کی دعوت کیسے غالب آئی۔ یہی تذکرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے میں ملے گا، اور اسی حقیقت کا اشارہ کہیں کہیں آپ دیکھیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے کے ساتھ ہے، اور اس صورت میں بھی، سورۃ النحل میں بھی اللہ تعالیٰ نے مخالفین کی کوششوں کا تذکرہ فرمایا، اپنی نشانیوں کا تذکرہ فرمایا، لیکن یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو، یاد رکھو کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہے وہ ضرور غالب آ کر رہیں گے۔ اور اس کو اللہ تعالیٰ نے آخری آیت میں ایک خاص انداز میں یوں ارشاد فرمایا، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ تعالیٰ کی معیت، اس کی مدد، اس کی نصرت انہی لوگوں کے ساتھ ہے جن کے اندر تقویٰ ہے، اور جو احسان کی صفت سے، جس کی تشریح آئے گی احسان کس کو کہتے ہیں، احسان کی صفت سے متصف ہے، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے، وہ غالب آ کر رہیں گے۔ لہذا یہ سارا تذکرہ چلتا رہا تو اللہ تعالیٰ نے اس تذکرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت، اور اس مخالفت میں مشرکین کے ساتھ اہل کتاب کے شامل ہو جانے کا ذکر فرمایا، اور ان کی مختلف سازشوں کا ذکر فرمایا، اور پھر اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ توبہ کی راہیں کھلی ہوئی ہیں، اگر نادم ہونا چاہ رہے ہو، توبہ کرنا چاہ رہے ہو، اصلاح کرنا چاہ رہے ہو، اپنے اعمال کو درست کرنا چاہ رہے ہو تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا، بڑا رحیم ہے، اور کسی بھی مرحلے میں توبہ کر لو تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرما لے گا۔ یہ ساری چیزوں کے اختتام کے بعد اب جب سورت کا اختتام ہو رہا ہے تو ایک گویا خلاصہ گفتگو کا سامنے رکھا جا رہا ہے، اور وہ خلاصہ اللہ تعالیٰ نے دو باتوں کے ذریعے فرمایا، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ، اور دوسرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کہ دعوت الی سبیل ربک یہ ہمیشہ جاری رکھنا ہے۔ یہ دو باتوں پر اس سورت کا اختتام ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اس لیے ہوا کہ مکہ مکرمہ کے قریش کے لوگ بھی، غیر قریش کے لوگ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا اسوہ مانتے تھے۔ قریش کے لوگ تو جد امجد مانتے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے وہ ان کا نسب نامہ چلتا ہے، اسی لیے وہ تو بہت احترام کرتے تھے۔ غیر قریشی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسوہ مانتے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر چلنے کو اہم سمجھتے تھے، اپنے لیے کامیابی کی راہ سمجھتے تھے۔ یہودیوں نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے رشتہ جوڑ رکھا تھا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان کے فرزند حضرت یعقوب علیہ السلام ہی سے بنی اسرائیل کی نسل چلی، اور بنی اسرائیل ہی کی شاخ سے جن سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعلق تھا، اور اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہنے والے وہ عیسائی بنے، اور بعد میں وہ نصارہ میں تبدیل ہو گئے، تو وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے رشتہ جوڑتے تھے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ سارا تفصیلی تذکرہ عہد نامہ قدیم میں بھی ملتا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ وہ پچھلے صحیفوں میں بھی ملتا ہے۔ اور عجیب و غریب بات یہ ہے کہ مکے کے مشرکین اور پھر یہود و نصارہ اہل کتاب یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے رشتہ جوڑتے ہی تھے، لیکن خود آپ کے ملک میں جو مذہب پھیلا ہوا ہے اس میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تصور ہے، بلکہ بعض مورخین نے لکھا ہے
کہ برہمن کا کانسیپٹ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لفظ سے آیا، اور اس کا سبب یہ ہے کہ یہ خاندان جو آیا ہے بھٹکتا ہوا، تو دراصل مورخین میں سے بعضوں کی رائے یہ ہے کہ یہ وہی خاندان ہے جو خاندان اور کے نام سے ایک بنی اسرائیل کا خاندان تھا، اور ان کی بنی اسرائیل کی دیگر شاخوں سے بڑی لڑائی ہوئی، جگہ ہارنے کے بعد وہ غائب ہو گیا سنٹرل ایشیا سے، اور سینکڑوں سال پھر ان کے حالات نہیں ملتے، اور پھر اگر حالات کچھ ملتے ہیں یا تذکرہ ملتا ہے تو پھر آرینز کا ملتا ہے جو ہندوستان میں داخل ہوئے صدیوں کے بعد۔ تو مورخین نے کڑیوں کو ملانے کی کوشش کی کہ وہی قبیلے اور بھٹکتا بھٹکتا در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہوا اور صدیوں ادھر ادھر زندگی بسر کرتے ہوئے خانہ بدوشی کی حالت میں پھر ہندوستان پہنچا، اور ہندوستان میں انہوں نے اپنے آپ کو آرین کا نام دیا، اور سے بگڑتے بگڑتے وہ آرین بنا، اور پھر اس کے بعد سے انہوں نے یہاں پر ہندوستان میں جگہ جیتی، قبضہ کیا، نارتھ انڈیا میں انہوں نے کنٹرول کیا، اور اصلی جو ہندوستانی تھے ان سارے ہندوستانیوں کو جو ڈراویڈین کہلاتے ہیں ان کو انہوں نے جنوب کی طرف بھگا دیا، اور ان کا تصور ایک بندر کی مانند کر لیا، اور پھر اس کے بعد سے انہوں نے مذہب کی دیومالائیں جو تیار کی، تو اس کے پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہلکا سا ایک تصور رہا، اور اسی کو انہوں نے برہمنزم سے تعبیر کیا، ورنہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی سے نسل رکھتے تھے، بھٹک گئے، شرک میں پڑ گئے، اور تعلیمات سے اتنے دور دراز جا پڑے کہ ان کو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مسلک سے ان کا کوئی تعلق نہیں رہا۔ تو ایک طرح سے اگر اس تحقیق کو آپ کا ذوق قبول کر لے تو ایک طرح سے ہندوستان میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تصور تھا۔ یہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ آؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی سیرت پر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت پر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات ہی پر فیصلہ کر لیں، جھگڑا ختم کر لیں۔ یہودی بھی تو ان کو اپنا پیشوا مانتے ہیں، عیسائی بھی، کرسچن بھی ان کو اپنا پیشوا مانتے ہیں، اور مکے کے مشرک بھی ان کو اپنا پیشوا مانتے ہیں، رہبر مانتے ہیں، بڑا مانتے ہیں۔ تو آؤ سب مل کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو دیکھتے ہیں، کیا تھے حضرت ابراہیم۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات میں پوری کی پوری امت تھے، جس کو اردو میں کہتے ہیں، لیکن ذرا اردو کے الفاظ ہلکے ہو جاتے ہیں، عربی کے الفاظ بہت بلند ہیں۔ اردو میں کیا کہتے ہیں؟ فلاں صاحب اپنی ذات میں انجمن تھے۔ تو انجمن تو ایک چھوٹی سی تنظیم کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان ابراہیم کان امۃ، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات میں پوری کی پوری امت تھے۔ ایک امت جو کام کر سکتی ہے وہ کام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا، دعوت کے میدان میں، قربانیوں کے میدان میں، اور اللہ تعالیٰ کا دین قائم کرنے کے سلسلے میں پوری امت کی ذمہ داری حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تنے تنہا نبھا دی۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ، قانت قنوت سے نکلا ہے، اور قنوت کے اصلاً معنی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے خشوع اور خضوع کے ساتھ قیام کرنا، کھڑے ہو جانا اللہ تعالیٰ کے لیے، اور قیام ایسا کرنا یکسو ہو جانا اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کو اصلاً کہتے ہیں قنوت، اور قنوت کرنے والے کو قانت کہتے ہیں۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو لفظ آیا قانتا للہ، تو طویل القیام تو تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، بہت لمبا قیام کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے لیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مفہوم یہ ہے، قیام کرنے کے معنی یہ کہ اطاعت کرنے والا، فرما برداری کرنے والا، اللہ تعالیٰ کی بات پوری پوری سن لینے والا۔ لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ صفت کہ اللہ ہی کی اطاعت کرنا، اللہ تعالیٰ ہی کی فرما برداری کرنا، یہ عمل ہو گیا۔ آگے ارشاد فرمایا حنیفہ، حنیفن کے معنی ہوتے ہیں یکسو ہو جانا، ساری چیزوں سے کٹ کے اللہ کا ہو جانا۔ یہ نیت کا معاملہ ہو گیا۔ عمل کا معاملہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عمل صرف اللہ کے لیے کرتے تھے، اور عمل میں اخلاص اور للہیت تھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا حنیفن سے۔
تو پورا ترجمہ ہوا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، بے شک ابراہیم وہ اپنی ذات میں امت تھے، اللہ کے بڑے فرما بردار اور اسی کے اخلاص اور یکسو ہو کر اسی کی عبادت کرنے والے تھے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان تھی۔ ارشاد فرمایا وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مشرکین سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ تم شرک کرتے ہو اور 360 بت تم نے خود حرم کے اطراف و اکناف لٹکا رکھے ہیں، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نسبت بھی جوڑتے ہو، تعلق کا دعویٰ بھی کرتے ہو۔ لہذا فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس تو دور دور تک شرک نہیں تھا۔ وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، شرک کا کوئی شائبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اعمال میں نہیں تھا، وہاں توحید ہی توحید تھی، اور صرف اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، اطاعت، اسی کی عبادت۔ لہذا کیسے تم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے رشتہ جوڑ رہے ہو، ذرا غور کر لو۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے تیسری صفت شاکرا لانعمہ، اللہ کی نعمتوں پر وہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرتے تھے، اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ کیونکہ میں بار بار ہی بتا چکا ہوں کہ شرک اصل آ جاتا ہے غیر اللہ سے ہٹ کے غیر اللہ کی شکر گزاری سے۔ غیر اللہ کی شکر گزاری یعنی نعمتیں تو دی اللہ تعالیٰ سے، لیکن نذرانے بھیٹ چڑھا رہے ہیں غیر اللہ کو۔ اور آپ یہ دیکھیے یہ اس کی جو ابتدائی جراثیم ہے وہ کبھی کبھی مسلمانوں میں بھی نظر آتے ہیں۔ اولاد تو مل گئی اللہ تعالیٰ سے، نذرانہ کہیں اور جا کے چڑھا رہے ہیں۔ صحت تو مل گئی اللہ تعالیٰ سے، نذرانہ کہیں اور جا کے چڑھا رہے ہیں۔ کامیابی تو مل گئی اللہ تعالیٰ کی جانب سے، عہدہ مل گیا اللہ تعالیٰ کی جانب سے، لیکن کسی اور کے آستانے پر جا کے شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ تو یہ شکر گزاری جب غیر اللہ کی ہو جاتی ہے، یہاں سے شرک پیدا ہونا شروع ہوتا ہے۔ پھر جس کا شکر ادا کیا جا رہا ہے اس کو نظر و نیاز پہلے چڑھائے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد سے دھیرے دھیرے اس کی پوجا پرستش ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ پھر توحید بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ شاکرا لانعمہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان یہ تھی کہ وہ اللہ کے بڑے شکر گزار تھے، اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتے۔ اور اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا یہ دونوں طرح سے مطلوب ہے، جس کا بار بار تذکرہ ہو چکا ہے۔ پہلا زبان سے شکر ادا کرنا یہ بھی مطلوب ہے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے ثواب ملتا ہے۔ اور عمل سے شکر ادا کرنا یہ بھی ضروری ہے، صرف زبان سے شکر ادا کر لیں اور اللہ کی نعمتوں کو ناجائز انداز میں استعمال کریں تو یہ اللہ کے شکر کا تقاضا نہیں ہے۔ اللہ کے شکر کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی نعمتیں اس کے حکم کے مطابق خرچ ہو۔ یہ دونوں کی دونوں صفتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تھی۔ شاکرا لانعمہ، اجتباہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے چن لیا۔ اور اجتباہ اسی سے لفظ مجتبی بھی بنا ہے، آپ نے سنا ہوگا، اس کے بھی معنی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس کو چن لیا گیا۔ اجتباہ کے معنی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے کاس کے لیے، اپنے مقصد کے لیے، اپنے دین کے لیے، اپنے کام کے لیے کسی کو سلیکٹ کر لے، منتخب کر لے، اپنا لے۔ لہذا نبیوں اور رسولوں کی یہ صفت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لقب ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دین کے لیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی توحید کے مشن کے لیے منتخب کر لیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے گھر کی تعمیر کے لیے منتخب کر لیا۔ لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے وہ قربانیاں دلوا دی کہ ساری انسانیت کو اعتراف رہے کہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی اللہ کے گھر کی بنیادوں کو بلند کر سکتے ہیں۔ ان قربانیوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حرم شریف کی تعمیر کا، کعبۃ اللہ کی تعمیر کا کام لیا۔ وہ قربانیاں آپ جانتے ہیں، اور سورۃ البقرہ سے ان کا تذکرہ چل رہا ہے، جس کی جانب اللہ تعالیٰ نے یوں اشارہ فرمایا کہ ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کا چند معاملات میں امتحان لیا، فَأَتَمَّهُنَّ، اور ابراہیم نے ان امتحانات کو پورا کر دکھایا۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے ان امتحانات کو پورا کر دکھایا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے کام کے لیے منتخب کر لیا۔
پتہ یہ چلا کہ اگر دنیا کے لیے بندے کو جینا ہے تو کسی قسم کا کوئی امتحان نہیں دینا ہے. انسان کو اگر لیبر بن کر ہی زندگی بسر کرنا ہے تو پھر اس کے لیے مصیبت نہیں کہ وہ پی ایچ ڈی کرے، وہ ایم بی اے کرے، وہ انجینئرنگ کرے اور وہ ایم بی بی ایس کرے، کوئی مصیبت نہیں ہے. وہ تو بغیر ایس ایس سی کے بھی کام چلی جاتا ہے. آج کل ذرا حکومت ایس ایس سی پہ توجہ دے رہی ہے، ورنہ 10ویں کی بھی ضرورت نہیں ہے. لیبر ہی بننا ہے تو کیا مسئلہ. لیکن آئی اے ایس آفیسر بننا ہے، آئی ٹی این بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، تب تو امتحانات کا سلسلہ دراز ہے. مرحلے وار امتحان دینا ہے. 10ویں کے مرحلے پہ دینا ہے، 12ویں کے مرحلے پہ دینا ہے، گریجویشن کے مرحلے پہ دینا ہے، پی جی کے مرحلے پر دینا ہے. تو اگر اللہ کے دین کے لیے کسی بندے کو منتخب ہونا ہے اور اللہ کے دین کی خدمت کرنا ہے، اللہ کا تقرب حاصل کرنا ہے، تو پھر امتحانات کا سلسلہ ہے. اور اگر دنیا کا مزدور بن کر زندگی بسر کر لینا ہے تو پھر امتحانات کی ضرورت نہیں ہے. یہی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ اللہ کی آزمائشیں اللہ کے نیک بندوں پر زیادہ آتی ہے. یوں فرمایا کہ نبیوں پر سب سے زیادہ آتی ہے والاقرب والاقرب، پھر ان سے جتنا جو قریب ہوگا اتنا وہ آزمائشوں سے گزرے گا. یہ ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو بہت بڑا ایک عالمی کام کرنا تھا، لہذا اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی آزمائشوں سے گزارا، بڑے امتحانات. اور اس میں پھر آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا، اور ملک چھوڑنا پڑا، خاندان قبیلہ چھوڑنا پڑا، پھر اس کے بعد سے اپنے بیٹے کو قربان کرنا پڑا. وہ علامت تھی کہ وہ اپنی ساری محبتوں کو قربان کر رہے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. اے ابراہیم، پوری انسانیت کے لیے ہم آپ کو امام بناتے ہیں، اسوہ بناتے ہیں، امام بناتے ہیں. پوری انسانیت کے لیے فرمایا. پوری انسانیت کے لیے کیسے فرمایا؟ ابھی آ رہی ہے بات. انی جاعلک للناس اماما، ساری انسانیت کے لیے ابراہیم آپ امام ہیں، رہبر ہیں، اسوہ ہیں. ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان کو چن لیا، وہداہ الی صراط مستقیم، اور صراط مستقیم پر ہم نے ان کو چلا دیا. پھر اور میں یہ بھی کہتا رہتا ہوں کہ ہدایت کا معاملہ ایسا نہیں ہے جیسا ہم سمجھتے ہیں اردو میں کہ راستہ بتا دیا. نہیں، اس کا ترجمہ کیجئے راستہ چلا دیا. ہدایت کے معنی صرف راستہ بتانا نہیں ہے، ہدایت کے معنی راستے پر چلا دینا. چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَهَدَاهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، صراط مستقیم پر ابراہیم کو ہم نے گامزن رکھا، چلا دیا، صراط مستقیم کو طے کروا دیا. وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اور ہم نے ان کو دنیا میں بھی بھلائی عطا کی. اور اس حسنہ کی تشریح کرتے ہوئے وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اور ہم نے ان کو دنیا میں بھلائی عطا کی. اس کی تشریح کرتے ہوئے مفسرین فرماتے وہ پیاری اولاد جو حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی صورت میں دی ہے حسنہ ہے. کیونکہ ایسی اولاد جو نہ صرف یہ کہ مشن کو پورا کرے، ایسی اولاد نہ صرف یہ کہ وہ دین کی خدمت انجام دیتی رہے، بلکہ وہ اولاد جو ہر لمحے کے لیے گویا ثواب کے ایصال کا ذریعہ بنتی رہے، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کا انتقال ہو جاتا ہے، انسان کی وفات ہو جاتی ہے، ساری چیزوں سے اس کا رشتہ کٹ جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے. مشہور حدیثیں آپ نے بار بار سنی ہوگی. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صدقۃ جاریۃ، صدقہ جاریہ، اور فرمایا او علم ينتفع به، ایسا علم چھوڑے جانا جس سے لوگوں کا نفع ہو. نمبر 3 فرمایا الولد الصالح يدعو له، ایسی نیک اولاد چھوڑ کر جانا جو ماں باپ کے لیے، مرنے والے کے لیے وہ دعا کرتی رہے. الولد الصالح، صالح اولاد. صالح اولاد کب ہوگی؟ جب ان کی تربیت کی جائے گی، بتایا جائے گا یہ تقویٰ ہے، یہ صلاح ہے، یہ بھلائی ہے، یہ بہتر ہے. اگر اولاد کی تربیت ہی نہیں ہوگی تو وہ صالح اولاد نہیں ہوگی. لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اولاد چھوڑی آپ دیکھیے کیسی ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، پھر اس کے بعد سے جو سلسلہ چلا انبیاء علیہ السلام کا. لہذا یہ فی الدنیا حسنہ کا.
اور بعض مفسرین نے تشریح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَآتَيْنَاهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی جو بھلائی عنایت فرمائی اس سے مراد یہ ذکر خیر کہا۔ اتنا پیارا ذکر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اتنا پیارا ذکر کہ آپ اپنی نماز کو ختم نہیں کرتے جب تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی صلاۃ و سلام بھیجے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ آپ سوچئے، درود ابراہیم آپ پڑھتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی تذکرہ کرتے، یہ شان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اس کو حسنتاً سے تعبیر فرمایا۔ اور بعض مفسرین نے اس سے ملتی جلتی بات یہ ارشاد فرمائی کہ ساری آسمانی کتابوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر یہ حسنتاً ہے، اور یہ ساری چیزوں کو آپ جمع کر لیجئے، یہ قرآن مجید کا حسن ہے۔ قرآن مجید کا حسن یہ ہے کہ حسنتاً کا ایک لفظ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا، اس میں صالح اولاد بھی آ گئی، اس میں ذکر خیر بھی آ گیا، اس پہ صلاۃ و سلام بھی آ گیا، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا بقا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوے کا بقا، یہ سب کچھ آ گیا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک آخرت میں وہ نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ سارے نیک لوگوں کے سردار کے ساتھ سردار کی حیثیت سے اٹھائیں گے۔ کیا شان ہوگی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میدان حشر برپا ہوگا اور اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کو دوبارہ زندہ کر کے میدان حشر میں کھڑا کر دے گا، سب کھڑے ہوئے ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بالکل ایسے جیسے دنیا میں پہلی مرتبہ انسان آتا ہے، تو لازمی بات ہے کپڑے پہن کے کوئی نہیں آتا، سب کے سب برہنہ ہوں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول سب کے سب برہنہ ہوں گے، صدر کھلا ہوگا، بڑی شرمندگی کی بات ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نفسی نفسی کا عالم ہوگا کہ پلٹ کے دائیں بائیں دیکھنے کی فرصت ہی نہیں ہوگی۔ اس دن کی تو شان ہی الگ ہوگی، مسئلہ ہی الگ ہوگا۔ پھر فرمایا کہ سب سے پہلے پیراہن عطا کیا جائے گا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، سب سے پہلے لباس عطا کیا جائے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ اور ارشاد فرمایا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے معاملہ یوں ہوگا، اور اس لیے ہوگا کہ سب سے پہلے دنیا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لباس اللہ کے لیے چھینا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لباس اس وقت چھینا گیا تھا جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نظر آتش کیے جانے کی کوشش ہو رہی تھی، آگ میں ڈالنے کی کوشش ہو رہی تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیرہن، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لباس اتارا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اسی وجہ سے یہ اعزاز دے گا کہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قیامت کے دن لباس دیا جائے گا۔ لہذا ارشاد فرمایا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، کہ آخرت میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام بامراد کامیاب، دنیا بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیاری اور آخرت بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کامیاب۔ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، پھر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی ہم نے آپ کی جانب بھی وحی بھیج دی ہے، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ ملت ابراہیم کی آپ پیروی کریں۔ وہ ابراہیم علیہ السلام جو یکسو تھے، حنیفہ، اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے تھے، کٹ کر دنیا سے اللہ کے ہو کر رہ گئے تھے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آپ پیروی کریں، اتباع کریں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی اور اتباع کیا ہے کہ مجموعی طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو دین دیا گیا تھا وہ دین دراصل اللہ تعالیٰ کا منتخب پسندیدہ دین تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دین کی پوری بنیاد دے دی گئی تھی، دین کی پوری بنیاد دے دی گئی تھی۔ البتہ دین مکمل کیا گیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ میں ابراہیم علیہ السلام کے دین کی تجدید کے لیے آیا ہوں، اسی دین کی عمارت کو تعمیر کرنے کے لیے آیا ہوں۔ بنیادیں دے دی گئی تھی کیونکہ اس وقت کی انسانیت بنیادوں کو ایفرٹ کر سکتی تھی، متحمل تھی، لے سکتی تھی، ان کے اندر اتنی کیپیسٹی اور طاقت پیدا ہو گئی تھی، صلاحیت پیدا ہو گئی تھی کہ دین کی بنیادوں کو وہ لے لے۔ لیکن
مکمل دین ان کو اس لیے نہیں دیا جا سکتا تھا کہ مکمل دین کو وہ نہیں سمجھ سکتے تھے، ان کے مسائل اتنے زیادہ نہیں تھے. زندگی بڑی سیدھی سادی تھی، زندگی بڑی سیدھی سادی تھی. کچھ ہی محنت کر لینے سے آمدنی ہو جاتی تھی اور اس کو کھا پی لیا، گزر اوقات کر لیا. اس کے بعد پھر عبادتوں کے لیے ان کو یکسو ہونا پڑتا تھا اور پھر اس کے بعد سے اللہ کی اطاعت فرما برداری. لہذا ایک آسان دین دیا گیا تھا اور اس آسان دین کی بنیادیں پوری تھی. اور وہ بنیادیں کیا تھی؟ ان بنیادوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. نماز کا تصور دے دیا گیا تھا، زکوٰۃ کا تصور دے دیا گیا تھا، قربانی اور حج کا تصور دے دیا گیا تھا اور روزوں کا تصور دے دیا گیا تھا. لہذا توحید کے بعد دین کی ان بنیادوں کو دے دیا گیا تھا. لیکن شریعت کی تکمیل نہیں کی گئی تھی، مکمل شریعت نہیں آئی تھی. مکمل شریعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات بنیاد ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات عمارت ہے، بلڈنگ ہے اس بنیاد کے اوپر. یہ ہے دین اسلام. لہذا اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرما رہا ہے اور اس چیز کو جو لوگ نہیں سمجھے وہ پریشان ہو گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیروی کا کیسے حکم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے انتبع ملت ابراہیم حنیفا، آپ ابراہیم کی پیروی کیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کامل دین لے کر آئے اور کامل دین والے نامکمل دین کی پیروی کیسے کریں؟ بڑے اعتراضات، اس کے بڑے منطقی قسم کے جوابات لاجک کی بنیاد پر دینے کی کوشش کر رہے ہیں، سب کی ضرورت ہی نہیں ہے. دین کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دی گئی اور اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے دین کی عمارت کو اللہ اپنے آخری رسول کے ہاتھوں مکمل کر دیا. یہ ہے تشریح. لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بنیادیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہیں اور تکمیل وہ بعد میں ہوگی. اور تکمیل کب ہوئی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر ہوئی. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، آپ کی جانب اے نبی یہ وحی آ چکی ہے. کیا وحی آ چکی ہے کہ ملت ابراہیم کی آپ اتباع کریں جو یکسو ہو کر اللہ تعالیٰ کو پکارنے والے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے شمار حدیثوں میں بے شمار چیزوں کا تذکرہ فرماتے ہیں. یہ دین ملت، یہ ملت ابراہیم ہے، یہ دین ابراہیم ہے، یہ خصائل انسانیت ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنتیں ہیں. لہذا ان کو اسلام میں نہ صرف جاری رکھا جائے گا بلکہ اسلام میں ان کو شریعت کا درجہ دیا جائے گا. یہ ساری چیزیں بہت تفصیل کے ساتھ ملتی ہیں. اور پھر اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ نے اور تاکید کر دی وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. حضرت ابراہیم علیہ السلام شرک سے کوئی تعلق نہیں تھا، بہت بری تھے، نفرت کرتے تھے. اتنی نفرت کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اپنے والدین کو سمجھا دینے کے بعد، اپنی سوسائٹی کو سمجھا دینے کے بعد ہجرت کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی کی بنیاد دراصل شرک ہے کہ میں شرک سے نفرت کرتا ہوں اور مشرک سے میں برابر نفرت کروں گا. میں بریء ذمہ رہوں گا، میں لا تعلق رہوں گا. میرا تعلق توحید سے ہے. تنہا بس اللہ کو میں پکارتا ہوں، اس کی عبادت کرتا ہوں، اسی سے میں محبت کرتا ہوں. لہذا میں سارے خاندان کی محبت کو قربان کر دوں گا اللہ کی محبت کے لیے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو دین تھا اس کو دین حنیف کہتے ہیں. اس دین میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تاکید فرما دی تھی کہ جمعہ کے دن اللہ کی عبادت کے لیے خاص کر لیں. یہ اللہ کا پسندیدہ دن ہے جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہفتے کے 7 دنوں میں جمعہ کا دن بڑا پسندیدہ ہے. اللہ تعالیٰ اس دن کو پسند فرماتا ہے. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن جو عبادت رکھی ہے اور جس کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اس کا اہتمام کرو، اس کے لیے غسل کرو، اس کے لیے اچھے سے اچھا لباس پہنو، اس کے لیے خوشبو کا اہتمام کرو. اور یہ ارشاد فرماتے تھے کہ جو جلد از جلد دوڑ پڑا، جتنا جلدی مسجد پہنچ گیا اس نے گویا اونٹ قربان کر دیا. جو ذرا تاخیر کر دی تو اس نے گویا اس سے چھوٹا جانور، جس نے ذرا اور تاخیر کی گویا بکرا،
اور تاخیر سے پہنچا، گیا اس نے مرغی قربان کی اللہ کی راہ میں، اور بھی تاخیر سے پہنچا، ایک انڈے کا صدقہ دیا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ترتیب سے بیان فرماتے تھے۔ اور ہم لوگوں کا تو عالم یہ ہے کہ خطیب جب خطبہ اولا ختم کرتا ہے تب ہم انٹرویل میں جا کے مسجد میں داخل ہوتے ہیں تاکہ انڈے کی قربانی اور صدقے کا بھی ثواب نہ ملے۔ بے نیاز ہے ہم لوگ اجر سے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اہتمام کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ خطیب جب خطبے کے لیے ممبر پر کھڑے ہونے لگتا ہے تو فرشتے ریکارڈ بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں خطبہ سننے کے لیے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ کے اٹینڈنس میں حاضری نہیں ملی۔ جو خطبہ شروع ہونے کے بعد مسجد میں آیا تو گویا اللہ تعالیٰ نے جو ریکارڈ رکھا ہے اس ریکارڈ میں تو نام ہی نہیں آیا آپ کا۔ وہ ریکارڈ جب کھولا جائے گا تو اس میں جمعے پہ نام نہیں ہے۔ ارے اتنے جمعے تم پڑھے نہیں؟ اللہ میں تو گیا تھا سارے جمعہ، اتنی تاخیر سے گئے تھے تم، اتنا لیٹ ہو گئے تم کہ اس دن کی تم کو اٹینڈنس ہی نہیں ملی ہے۔ اس دن پتہ چلے گا آخرت کے دن۔ لہذا اہتمام کے ساتھ جمعہ کے دن آخری درجے کی بات ہے کہ خطیب کے خطبہ دینے سے پہلے کم سے کم سنتوں سے فارغ ہو جائے۔ اتنا جلدی تو پہنچنا چاہیے۔ جمعہ کا دن اللہ تعالیٰ نے کب سے رکھا؟ روز اول سے رکھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس یہی دن مقبول رہا ہوگا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں بھی یہی دن رکھا۔ لیکن ہوا کیا؟ بعد میں بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا کہ اس دن کے مقابلے میں ہم کو دوسرا دن، سیٹرڈے کا دن، سنیچر کا دن پسند ہے، ہمارے لیے وہ منتخب کر دیجئے۔ اتنا ضد کرنے لگے اور کہنے لگے کہ یہ 5واں دن تو کام کا ہوتا ہے اور اس دن جو ہے گھروں میں بیٹھنا مشکل ہوتا ہے، اور 5 دنوں اگر ہم کام نہ کریں تو جینا مشکل ہو جائے گا، لہذا ہمارے لیے ذرا سا خصوصی رعایت کیجیے۔ نبیوں اور رسولوں سے دعائیں کرا دی، لہذا کیا ہوا؟ انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ۔ کہا دن تو جمعہ کا مقبول تھا لیکن سنیچر کا دن بنایا گیا۔ اتنا اللہ کو یہ بنی اسرائیل کا رویہ ناپسند تھا کہ ایک خاص لب و لہجے میں یہ بات ارشاد فرمائی، انما جعل السبت، انما جعلنا السبت نہیں فرمایا، ہم نے سنیچر رکھا تھا نہیں فرمایا، انما جعل السبت، دے مارا گیا، دے دیا گیا تھا سنیچر کا دن، رکھ دیا گیا تھا، بنا دیا گیا تھا ہفتے کا دن۔ کن کے لیے؟ علی الذین اختلفوا فیہ، جو اس دن کے سلسلے میں اختلافات کرتے رہے۔ یہودیوں نے بہت سے شریعت کے احکام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین سے ملے تھے اس کو انہوں نے دعائیں منگوا کے مطالبے کر کے تبدیل کروائے۔ انہی میں ایک سنیچر کا دن بھی تھا۔ انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، ان کے لیے جنہوں نے اختلاف کیا۔ اب جب انہوں نے اختلاف کیا اور جمعہ کو نہیں مانا اور جمعہ کے بعد کے دن کو اپنے لیے انہوں نے مانگا تو پھر وہ دن تو ان کو دے دیا گیا، لیکن اس کے بعد جب عیسائی آئے تو انہوں نے کہا ہم کیوں یہودیوں کی اتباع کریں، پیروی کریں، ہم ان کے دن عبادت نہیں کریں گے، اس کے بعد کے دن ہم عبادت کریں گے، لہذا انہوں نے اتوار کا دن اپنے لیے تجویز کر لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہودیوں نے ضد کر کے جمعہ کا دن بدلوایا اور ہفتے کا دن اپنے لیے منتخب کیا، اور عیسائیوں نے ان سے انحراف کرتے ہوئے سنڈے کا دن، اتوار کا دن منتخب کیا۔ اے میری امت کے لوگوں، دین ابراہیم کی ترتیب پر اللہ تعالیٰ نے مجھے پھر جمعہ کا دن دے دیا ہے، لہذا اس دن کی تم حفاظت کرو، ارشاد فرمایا اس دن کا تم اہتمام کرو، اور اس دن جن عبادتوں کی تم کو تاکید کر دی گئی ان عبادتوں کا اہتمام کرو۔ لازمی بات ہے جمعہ کے دن کے روزے کو پسند نہیں کیا گیا، جمعہ کے دن کی نماز کو پسند کیا گیا ہے، اور یہ فرض روزہ ہے تو الگ بات ہے، قضا روزہ ہے تو الگ بات ہے، یا کسی نے اس دن کے روزے کی منت مانگی ہو تو الگ بات ہے، لیکن عام روزے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا، جو شنبے کا روزہ ہے، جمعرات کا روزہ ہے، یا ایام 20 کے روزے ہیں، جمعہ کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا روزے کا کوئی معمول نہیں تھا، غسل فرماتے تھے اور اچھے سے اچھا لباس زیبتن فرماتے تھے، خوشبو کا استعمال فرماتے تھے، اور اس کے بعد سے جیسے ہی ظہر کا وقت ہوا مسجد میں آواز لگائی جاتی تھی، سب مسجد جمع ہو جاتے، سنتوں کا اہتمام ہوا۔ اس کے بعد سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ، اور اس شان کے ساتھ جامع ترین خطبہ کہ فرماتے تھے اس وقت تک میری امت خیر پر ہے جب تک کہ خطبہ نماز سے مختصر رہے، جب خطبہ
اور تقریر نماز سے لمبی لمبی ہو جائے گی، جمعہ کے دن نماز مختصر ہو جائے گی تو امت میں سے خیر ختم ہو جائے گا۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے مختصر خطبہ دیتے، جامع خطبہ دیتے، پھر نماز کا اہتمام ہوتا، سورۃ الکہف کی تلاوت کو پسند فرماتے اور یہ ارشاد فرماتے کہ جمعہ کا دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ترین دن ہے، لہذا اس دن اے میری امت کے لوگوں مجھ پر زیادہ سے زیادہ صلاۃ و سلام بھیجو، درود کا اہتمام کرو، کیونکہ اس دن جو تم درود بھیجو گے اس کا اللہ تعالیٰ خاص معاملہ کرتا ہے، اہتمام کے ساتھ میرے دربار میں وہ پیش کیا جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے تھے کہ جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہے، ایک وقت ایسا ہے جس میں جو مانگو گے وہ قبول ہوگا۔ وہ وقت کون سا ہے؟ اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ رکھا، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خفا میں رکھا، کھول کر اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے نہیں کیا تاکہ لوگ وہ وقت کی دعا مانگ کر 24 گھنٹے غفلت کی زندگی بسر نہ کرے۔ اس میں بعض لوگوں نے کہا وہ وقت تہجد کا وقت ہے، بعض لوگوں نے کہا وہ وقت دراصل وہ وقت ہے جبکہ خطیب خطبے کے لیے مسجد میں آتا رہتا ہے، یہ بالکل نماز کے قریب کا وقت، اور بعض لوگوں نے کہا کہ وہ وقت دراصل جمعہ کا سورج جب غروب ہوتا رہتا ہے اور ہفتے کا دن جو مغرب سے پہلے شروع ہوتا رہتا ہے، یعنی مغرب سے پہلے کا وقت وہ قبولیت کی ساتھ کا ہے۔ مختلف باتیں ہیں، لہذا یہ وہ جمعہ کی عبادتیں ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین میں تھی، لیکن لوگوں نے اختلاف کیا اور جمعہ کے دن کو کھو دیا۔ اس امت کو تاکید کر دی گئی کہ تم جمعہ کے دن کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ جو اختلافات ان اہل کتاب نے کیے اور جمعہ کے بعد ہفتے کا دن تجویز کیا، ہفتے کے بعد اتوار کا دن تجویز کیا، ساری یہ حقیقتیں کھل کر قیامت کے دن آئیں گی، جس دن وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بے شک تمہارا پروردگار فیصلہ کر دے گا سارے لوگوں کے درمیان قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، جن جن چیزوں میں لوگ آج اختلاف کر رہے ہیں، جھگڑے کر رہے ہیں، الگ الگ رائے کے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کا تذکرہ، تاکہ ساری انسانیت کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوے کی جانب، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی جانب دعوت دے دی جائے۔ اس کے بعد سے دوسری بات جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی وہ یہ کہ مایوس نہیں ہونا ہے، کام بہرحال کرنا ہے، بڑی مخالفتیں، سازشیں، بدتمیزیاں اور دل کو تکلیف پہنچانے والی باتیں، اور آپ ابھی اس صورت میں پڑھ چکے ہیں، اس صورت میں بات گزر چکی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیچارے دو چار غلام آتے، کوئی غلام روم کا ہے، کوئی ایران کا ہے، پردیسی قسم کے، عربی بولنا نہیں آتا، ویسے ہی شیشو کی عربی بولتے ہیں جیسے آج کل لوگ دبئی میں جا کے سیکھ کر آتے ہیں، ویسے ہی عربی وہ بیچارے بول لیتے ہیں، آپ کی خدمت میں جاتے ہیں، آپ کی خدمت میں بیٹھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ باتیں سن کر آتے ہیں۔ اب یہ مشرکین مکہ مارے جلن کے کہتے ہیں نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یہی وہ جو ہے دیکھو یہ عائش ہے یا یعیش ہے، مختلف قسم کے نام آئے ہیں، بلام ہیں، یہی وہ غلام ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پٹی پڑھاتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا ان احمقوں کو اتنا تو سوچنا چاہیے کہ آنے جانے والے غلام تو عجمی عربی جانتے ہی نہیں، اور یہ کلام ھذا لسان عربی مبین، عربی کا اعلیٰ ترین لٹریچر کا نمونہ جس کا کوئی بدل نہیں، ایسی ایسی باتیں فرسودہ تکلیف پہنچانے والی کہ انسان سوچ نہ سکے، یہ ساری باتیں کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے۔ جان رہے ہیں کہ یہ قرآن مجید یہ کسی انسان کے بس پہ نہیں ہے، چل جائے کہ چند غیر عربیدہ قسم کے غلام، لیکن بول رہے ہیں اس لیے کہ اللہ کے رسول کو تکلیف ہو، لہذا یہ ساری چیزوں سے متنفر ہو کر، بیزار ہو کر، غمزدہ ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید ہو رہی ہے کہ دعوت کا کام آپ کو نہیں چھوڑنا ہے، کتنی ہی تکلیف کیوں نہ پیش آئے، آپ کو بلانا ہے پروردگار کی طرف۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی ہی احسن، دعوت دے آپ اللہ کے راستے کی جانب، اپنے رب کے راستے کی جانب۔ تینوں باتیں آئی ہیں قرآن مجید میں، کیا؟ الدعوۃ الی اللہ، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دعوت،
یہاں کیا ارشاد فرمایا؟ ادعو الی سبیل ربک، کہ الدعوۃ الی سبیل ربک، رب کے راستے کی جانب دعوت دینا۔ اور تیسری چیز کیا آئی؟ سورہ آل عمران میں گزر چکی، یدعون الی الخیر، الدعوۃ الی الخیر، بھلائی کی طرف دعوت دینا۔ بھلائی کی طرف دعوت دینا یعنی انسانی سوسائٹی میں جو چیزیں بھلی ہیں، اچھی ہے، جس کا سب کو نفع پہنچتا ہے، اس سے آپ قطع نظر کر لیں کہ ایمان ہے کہ نہیں ہے، سب کو جس کا نفع پہنچتا ہے ان چیزوں کی جانب دعوت دینا۔ مثلا شراب کو چھوڑ دینے کی دعوت دینا، مثلا والدین کے حقوق کی دعوت دینا، کمزوروں کی حمایت کی دعوت دینا، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ دعوت الی الخیر ہے۔ اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور ارشاد فرمایا کہ امت میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو ہمیشہ بھلائی کی دعوت دیتا رہے۔ اور دوسری بات یہاں ارشاد فرمائی ادعو الی سبیل ربک، کہ اللہ کے راستے کی جانب بھی دعوت دینا چاہیے۔ اللہ کے راستے کی سبیل رب جو آیا ہے، سبیل رب سے مراد کیا ہے؟ رب کا راستہ وہ ہے دراصل صراط مستقیم۔ صراط مستقیم کس کو کہتے ہیں؟ دین حنیف کو۔ صراط مستقیم کس کو کہتے ہیں؟ شریعت اسلامی کو۔ شریعت اسلامی کی جانب بھی آپ کو دعوت دینا ہے، جس کو آپ چاہیں تو اپنے الفاظ میں کہیے کہ پورے دین کی طرف بھی آپ کو دعوت دینا ہے، پورے دین کی جانب۔ پورے دین کی جانب بھی آپ کو لوگوں کو بلانا ہے، عبادتوں کی طرف بلانا ہے، اسلامی نظام کی طرف بلانا ہے، اسلامی معیشت کی جانب آپ لوگوں کو بلایا کریں، اور اسلام کے جتنے نظام ہیں سارے نظام کی طرف آپ دعوت دیں۔ کیسے دیں اس کا تو خیر تذکرہ آگے آ رہا ہے، لیکن تیسری چیز وہ یہ کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف بھی بلانا ہے۔ اللہ کی طرف بلانا کیا ہے؟ اللہ کی جانب بندوں کو بلانا کہ تنہا تنہا اللہ کے ہو جاؤ، اسی کو پکارو، اس کے دربار میں حاضری دو، اس سے لو لگاؤ، اس سے محبت کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی جانب بھی لوگوں کو بلانا ہے۔ لوگ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں، لوگ اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کریں، اللہ تعالیٰ کی محبتیں لوگوں کو ملے، اس کے لیے بھی آپ کو دعوت دینی ہے۔ یہ تینوں چیزوں پر اللہ تعالیٰ نے توجہ دینے کی تاکید فرمائی۔ یہاں سبیل رب کا تذکرہ ہے، ادعو الی سبیل ربک، اللہ کے پورے دین کی جانب تم لوگوں کو دعوت دو، اللہ کے راستے کی جانب، صراط مستقیم کی جانب لوگوں کو بلاؤ۔ لیکن کیسے بلائیں گے؟ بلانے کے لیے ارشاد فرمایا پہلی چیز یہ ہے کہ بالحکمتی، بڑی دانائی کے ساتھ۔ حکمت کس کو کہتے ہیں؟ حکمت کی تشریح کرتے کرتے مفسرین پریشان ہو گئے، ایسا جامع کلمہ ہے، لیکن اس کا خلاصہ یوں کیا کہ حکمت کے معنی یہ ہے کہ المعرفت بحقائق الاشیاء والعمل بمقتضاها، یہ ہے کہا کہ چیزوں کی جو حقیقتیں ہوتی ہیں ان حقیقتوں سے واقف ہونا، اور واقفیت صرف کافی نہیں بلکہ واقفیت کے مطابق عمل ہونا، تو یہ حکمت ہے۔ لہذا کیا مفہوم ہوا بالحکمہ کے معنی؟ معرفت و حقائق الاشیاء جب ہم کہہ رہے ہیں چیزوں کی حقیقتوں سے واقف ہونا، تو سب سے پہلے آپ مدعو کی حقیقت سے واقف ہونا، جس کو آپ دعوت دے رہے ہیں اس کی حقیقت سے واقف ہونا۔ کیسے واقف ہونا؟ اس کا علمی مرتبہ کیا ہے، اس کا ذہنی مقام کیا ہے، ذہانت کس درجے کی ہے، اس کے مسائل کیا ہیں، اس کی شخصیت کیا ہے، اور اس کی نفسیات کیا ہے، یہ ساری چیزوں سے انسان واقف ہونا چاہیے۔ اور آپ سوچیں گے اتنا لمبا کام ہے، یہ لمبا کام نہیں، اگر انسان کے اندر ذہانت ہو تو چند نشستوں کا کام ہے۔ اور اس کی دلیل حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی ہے کہ جیل میں 2 قیدی حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں آ رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے سوچا غنیمت 2 مدعو تو ہو گئے، اب ان کو دعوت دی جائے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے ابتدائی گفتگو میں سمجھ لیا ہے بیچارے بھوکے ہیں۔ اب بھوک کے آس میں اسلام کی تعلیمات اس کے سامنے لے کر بیٹھ جاؤں اور اسلام کی خصوصیات بیان کروں تو سوائے اس کے کہ وہ جھلا اٹھے اور جھلا کر کوئی غلط جواب دے دے، اس کے سوا اور کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوگا۔ اس لیے کہا کہ دیکھو تمہارا سارا مسئلہ حل کر دوں گا، ذرا اطمینان سے جاؤ، کھانا آ جانے دو، کھانا کھا لو،
खाना खा लेने के बाद से जब तुम खाना वाना खा के इत्मीनान के साथ बैठोगे तो मैं फिर पूरी बात तुमको करूंगा, तुम्हारे ख्वाब की ताबीर भी बतलाऊंगा। नफ्सियात समझ ली हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, और ये समझ लिया कि ये बेचारों के साथ ये परेशानी है, ये हल हो जाए और इत्मीनान के साथ सुकून के साथ खाली जहन होकर हाजिर हो जाए, फिर इस्लाम को समझाएंगे। तो ये नफ्सियात समझना, ज़रूरियात समझना, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन चीज़ों को इस कदर मलहूज रखते थे कि नफ्सियात भी मलहूज रखते थे। एक बांदी आई गैर तालीम याफ्ता, पूरी जिंदगी बेचारी घरों में काम काज करते हुए गुजारी, तो उसके ज़हन के मुताबिक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, बताओ अल्लाह कहाँ है? उसने आसमान की तरफ इशारा किया, कहा ये मोमिन है, खत्म। अब उससे वो अकीदे की नाजुक बहसों के सवालात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाए कि अल्लाह ताला तो हर जगह है और तुम आसमान की तरफ कैसे इशारा किए वगैरह वगैरह, फलसफियाना कोई कलाम नहीं। उसके नफ्सियात के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम्हारे लिए इतनी शहादत काफी है। ये सामने वाले की नफ्सियात समझना, उसके मसाइल समझना, ये है हिकमत के साथ दावत देना। किस वक्त बात कही जाए, कब बात कही जाए, कहाँ बात कही जाए, कितनी बात कही जाए, ये सारी चीजें हिकमत में आ जाती है। कि कहीं मुख्तसर बात करनी है, लंबी बात की जा रही है, और कहीं लंबी बात करनी चाहिए, मुख्तसर बात की जा रही है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें हिकमत के खिलाफ होगी। लिहाजा फरमाया उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना, प्यारे उस्लूब में, नसीहत के उस्लूब में तुम बात करो। बात तुम्हारी इस तरह से न हो कि सामने वाले को शर्मिंदा कर दिया जाए, उसकी जबान बंद कर दी जाए और उसको आर दिला दिया जाए उसके पुराने मजहब पर, उसके खानदान पर वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें नहीं, बल्कि बहुत प्यार के साथ, बड़े इखलास के साथ, दिलसोजी के साथ, खैरखाही के साथ, और इतनी खैरखाही कि आखिरी दर्जे की खैरखाही का तज़किरा करते हुए अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ए मूसा, फिरौन से भी खिताब करना तो क़ूला लहू क़ौलन लय्यिना, तो बहुत नर्म बात करना, बहुत नर्म बात करना। बहुत बड़ा बागी है, तागी है, और अभी खत्म होने वाला है। अल्लाह ताला ने फैसला कर लिया, हमारे तकब्बुर के मरा जाएगा, खत्म हो जाएगा, अजाब का शिकार हो जाएगा। लेकिन ऐ मूसा, आपको इस बात का हुक्म नहीं है कि आप उससे सख्त बात करें, आप नर्म बात करें। जब नर्म बात करेंगे तो आप हक अदा कर देंगे, दावत का तकाजा पूरा हो जाएगा। वल मौइज़तिल हसना, दिलसोजी के साथ, तासीर के साथ, इखलास के साथ बात पेश की जाए, और जब दिलसोजी के साथ, हमदर्दी के साथ, इखलास के साथ जब बात पेश की जाएगी तो वह असर रखेगी। ये दो चीजों को अपनाया जाए, एक तो बड़ी दानाई हो, बहुत समझदारी के साथ काम हो, हिकमत के साथ काम हो, और दूसरे ये कि दिलसोजी के साथ हो, नरमी के साथ हो, इखलास के साथ हो। अगर ये दोनों बातों के बावजूद सामने वाला नहीं सुन रहा है, बहस कर रहा है, मुनाजरा करना चाहता है, डिबेट करना चाहता है, तो वो जादिलहुम बिल्लती हिया अहसन, तो आप उससे मुजादला करना, उससे डिबेट करना, उससे बहस करना, बिल्लती हिया अहसन, उस तरीके से जो सबसे ज्यादा अच्छा हो, परफेक्ट हो, उम्दा हो। ऐसा इसके बारे में ये कहा गया कि जब सामने वाला उलझने लगे और मुनाजरा करने लगे, बहस करने लगे, हर आदमी नहीं करता है। 80% लोग, 90% लोग बहस नहीं करते। अगर इखलास के साथ, मोहब्बत के साथ बात समझाई जाए तो सुनते हैं, गौर करते हैं, अब कबूल करें न करें, बहरहाल हिदायत अल्लाह ताला के हाथ में है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो उलझते हैं, जो नादानी की बात करते हैं, तैश में आते हैं, और उलझने के बाद से वो हुज्जती की कोशिश करते हैं, गलत सलत दलीलें देने की कोशिश करते हैं। उस मौके पे मुजादला बिल अहसन कहा गया है। ये मुजादला बिल अहसन यानी अच्छे अंदाज में उनसे डिबेट करना, अच्छे अंदाज में उनसे बहस करना। ये अहसन क्या है, इसके बारे में भी अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में रहनुमाई कर दी। अहसन ये है कि डिबेट करने वाला, आपसे बहस करने वाला आपको उलझाना चाहता है, मकसद आपसे फरामोश करना चाहता है, मकसद को भुला देना चाहता है। याद रखिए, ऐसी बहस करना चाहता है कि आप अपने मकसद को भूल जाएं,
دیگر باتوں میں الجھ کر پھنس کر پھڑا کر تڑپ کر رہ جائیں۔ بات آپ نے شروع کی تھی کہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرو، اور وہ آپ کو الجھا دیا طلاق کے مسئلے میں، خلا کے مسئلے میں، وہ آپ کو لا کر پھنسا دیا ان مسائل میں معیشت کے جن کے بارے میں آپ نہیں جانتے، زیادہ آپ کو جواب دینا مشکل ہے، آپ پھنس گئے تو کہنے لگا آپ خود کچھ نہیں جانتے، اور آپ دعوت دینے لگے، شرمندہ کر دیا۔ یہ وہ سامنے اعلیٰ کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ ابلیس کی چالاکی ہوتی ہے، چابک ہوتی ہے، جو مقصد سے ہٹا کر غیر غلط باتوں میں پھنسا دے۔ اس موقع پہ مجادلہ باللتی ہی احسن کیا ہے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ مجادلہ باللتی ہی احسن سب سے بہترین اسلوب یہ ہے مقصد کو آپ پکڑے رہنا، مقصد کو آپ پکڑے رہنا۔ دیکھیے بات کتنی آسان ہو گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مناظرے سے، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کو سمجھا رہے ہیں، اپنے وقت کے حکمراں کو سمجھا رہے ہیں کہ تنہا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ سے ہٹ کر دوسروں کو پکارنا، مورتیوں کی پوجا سب جائز نہیں ہے، لہذا یاد رکھو یہ جو شرک کر رہے ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں، توحید کی تم بات مان لو۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو الجھا رہا ہے، اور الجھاتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ کیوں اللہ کی بات مانو، کیا کون سی اللہ تعالیٰ کی ایسی صفت ہے کہ میں اس کی بات مانوں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہر چیز اللہ کی جانب سے، موت بھی اللہ کی جانب سے، حیات بھی اللہ کی جانب سے۔ الجھانے کی کوشش کی، موضوع سے ہٹانے کی کوشش کی، ایک شخص کو لایا قتل کر ڈالا، ایک قیدی کو کھول ڈالا، آزاد کر دیا، اور کہا دیکھو مارنا اور زندہ رکھنا یہ تو میرے اندر بھی صفت ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام الجھ جاتے اور یہ کہتے ارے نادان تو نے ظلم کیا، اور ظالم کی کبھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ظالم کو کبھی نجات نہیں دیتا، تو مارا جائے گا۔ تو اب اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہتا میرے پہ تبصرہ کرتا ہے، لہذا دونوں الجھ کے رہ جاتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نادان بات نہیں سمجھ رہا ہے، کہا دیکھو اس پروردگار کی عبادت کرو جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تیرے اندر صلاحیت ہے تو مغرب سے ایک دن نکال دے۔ زندگی کے تجھ کو اللہ تعالیٰ نے ہزارہ دن دیے، ان ہزاروں دنوں میں ایک دن تو ایسا کر کہ سورج کو جو مغرب میں ڈوب رہا ہے نکال دے، وہاں سے نکال دے، مغرب سے نکال کر بتا دے تیرے اندر اگر کوئی صلاحیت ہے۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کافر مبہوت ہو کر رہ گیا، مدہوش ہو گیا، اب جواب نہیں تھا اس کے پاس۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت پوری ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھا رہے ہیں اے فرعون ظلم و زیادتی چھوڑ دے، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی فرما برداری کرو۔ کیا یہ بگاڑ ہے جو پورے ملک میں تم نے پیدا کر رکھا ہے کہ خود کو تم خدا سمجھتے ہو، خود کو سجدے کرواتے ہو، خود کی پرستش کرواتے ہو؟ یہ کیا ظالمانہ نظام ہے، اس کو چھوڑو اور رب العالمین کی عبادت کرو۔ تو فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو الجھانے کے لیے چالاکی کا مظاہرہ کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اے موسیٰ تم جو عبادت کی دعوت دے رہے ہو تو پہلے کے لوگ جو ہے جو مر چکے ہیں، دادا پردادا نانا پرنانا، یہ سب تو عبادت نہیں جانتے تھے اللہ تعالیٰ کی، یہ سب تو وہی کرتے تھے جو میرا دین ہے، میرا مذہب ہے۔ تو یہ سب جو مرے ہیں تو کفر پہ مرے، شرک پہ مرے، تو سب جہنم میں جل رہے ہوں گے۔ اس کا توقع تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں گے سب جہنم میں جل رہے ہیں، اس میں کیا شک۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس جواب پر اس نے سوچا تھا پولیٹیکلی ایک ایشو بنائے، پورے درباریوں کو یہ کہے کہ تمہارے ابا جل رہے ہیں، جاؤ یہ کہہ رہے ہیں موسیٰ، سب لڑیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کوشش رائگاں ہو جائے گی۔ لیکن بہت صبر و سکون کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں علمھا عند ربی لا یضل ربی ولا یشقی۔ دیکھو پچھلے لوگوں کا کیا معاملہ ہوا، اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، پروردگار حساب کتاب میں چوکتا نہیں، اس کو جو حساب کتاب کرنا ہے کرے گا۔ میری دعوت یہ ہے کہ تو ظلم چھوڑ دے اور اللہ کی عبادت کر، اپنے مقصد سے نہیں ہٹے حضرت موسیٰ علیہ السلام، مقصد کو پکڑے رہنا، یہ ہے مجادلہ باللتی ہی احسن۔ آپ کو اتنا الجھائیں گے سامنے والے، اتنا الجھائیں گے، آپ نے ابھی توحید کی بنیادی بات پیش کی اور وہ شروع کر دیں گے اسلام کے نظام کے بارے میں، اور وہ شروع کر دیں گے اسلام کی معیشت کے نظام کے بارے میں، اور وہ شروع کر دیں گے سود کی حرمت کے بارے میں، اور وہ شروع کر دیں گے بغیر سود کے بینکنگ کے بارے میں، یہاں تک کہ انسان الجھ کر رہ جائے۔ اور ایک مرحلے میں ایسا آتا ہے، ایک مرحلہ ایسا آتا ہے وہ جواب نہیں دے سکتا، پھڑ کر رہ جاتا ہے، بیچارہ خاموش ہو جاتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ،
عمدہ طریقے سے ان سے جواب دینا، نمٹنا، مقصد کو تھامے رہنا. ادھر ادھر لے جائے گا دائیں بائیں، پگڈنڈیوں پہ بھٹکانے کی کوشش کرے گا، تم زیادہ مستقیم پر رہنا، صراط مستقیم پہ رہنا، اپنا مقصد پیش کرتے رہنا. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ. نبی آپ اپنا کام کیجئے، پروردگار خوب جانتا ہے کہ کون راستے سے بھٹکا ہے اور کس کو ہدایت نہیں ملنے والی. وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. اور وہی خوب جانتا ہے کہ ہدایت یافتہ کون ہے، ہدایت کون قبول کرے گا، راستے پر کون آئے گا، وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. کام آپ کو کرنا ہے. ڈاکٹر کا کام کیا ہے؟ علاج کرنا ہے. شفا دینا نہ دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے. بچنا ہے پیشنٹ کو نہیں بچنا ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. ڈیوٹی ہر ایک اپنی اپنی کرے. لہذا فرمایا کہ آپ کام دعوت کا کریں، اللہ کے راستے کی جانب لوگوں کو بلائیں. توفیق کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا ہے، ہدایت کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا ہے، وہ اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے. جس کو دینا ہے وہ دے گا، جس کو کفر پر مرنا ہے وہ کفر پہ مرے گا. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ. بے شک آپ کا پروردگار خوب جانتا ہے کون گمراہ ہے اللہ کے راستے سے. وہ هو اعلم بالمهتدین. اور وہی خوب جانتا ہے کون ہدایت یافتہ ہے. اور اس راستے میں بڑی تگودو ہوگی اور بڑی کشمکش ہوگی، بڑی لڑائیاں ہوں گی. اور وہ لڑائیاں آپ جانتے ہیں دیکھتے دیکھتے بدر کی شکل میں ہوئی، وہ لڑائیاں آپ جانتے ہیں دیکھتے دیکھتے احد کی شکل میں، غزوہ احزاب کی شکل میں، حدیبیہ کی شکل میں نمایاں ہوتی چلی گئی، تبوک کی شکل میں، حنین کی لڑائی کی شکل میں. ایسی ایسی زبردست لڑائیاں پیش آئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. تو یہ کشمکش جاری رہے گی. اور یاد رکھو ایک اصول لے لو، وہ اصول یہ کہ ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. اگر تم بدلہ لینا چاہتے ہو فعاقبوا تو بدلہ لو، بمثل ما عوقبتم به اتنا ہی جتنا تم کو ستایا گیا، جتنا تم کو ستایا گیا، جتنی تم کو تکلیف پہنچائی گئی اتنا ہی تم بدلہ لو. وَلَئِن صَبَرْتُمْ. اور اگر تم صبر کر لو لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے بہت بہتر ہے، بہت بہتر ہے. یہ خطاب آپ دیکھیے عربی کے اعتبار سے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ پلورل کا یہ لفظ ہے جمع کا. اے لوگو، اے انسانوں، اے سارے کے سارے مسلمانوں، اگر تم کو بدلہ لینا ہے تم سب کو، فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ. تو جتنا تم ستائے گئے ہو اتنا ہی بدلہ لینے کی اجازت ہے، اس میں زیادتی کی اجازت نہیں، اضافہ نہیں کر سکتے. لیکن اے مسلمانوں وَلَئِن صَبَرْتُمْ. اگر تم سب صبر کر جاؤ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے بہت بہتر ہے. یہ جمع کے لیے ہے، اس کو آپ ذہن میں رکھیے. میں خاص طور پر کہہ رہا ہوں، آگے کچھ اور کہنا ہے. لیکن ایک بات اور ہے اس آیت کی تشریح میں. اکثر مفسرین نے بلکہ احادیث کی کتابوں میں تذکرہ ہے کہ غزوہ احد کے موقع پہ جب مشرکین میدان جنگ سے چھٹ گئے اور مسلمانوں کو پہاڑ سے اترنے کا موقع ملا اور اپنے اپنے جنازوں کو اٹھانے کا موقع ملا، تو دھیرے دھیرے جنازے اٹھائے جا رہے تھے. 70 شہداء تھے جن کے جنازے تیار ہو رہے تھے اور تدفین کی جا رہی تھی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پہ دھیرے دھیرے آگے بڑھتے ہیں. تو بڑھتے بڑھتے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے جن کا مصلح کیا گیا تھا. مصلح کہتے ہیں، عربی کی ایک اصطلاح ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں کہ لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا. تو حضرت حمزہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ صرف چچا تھے بلکہ اسلام کے بہت بڑے مددگار اور بڑی سپورٹ کرنے والے، حضرت حمزہ ہی کا اسلام تھا جس کے بعد سے مکہ مکرمہ کے کمزور مسلمانوں کو جینے کا حق ملا تھا، ورنہ لوگ جینے نہیں دے رہے تھے. تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی حمایت تھی، بڑی مدد تھی، بڑی سرپرستی تھی. بالخصوص کمزور مسلمان تو حضرت حمزہ کا نام لے کر وہ مصیبتوں سے بچ جایا کرتے. وہ حضرت حمزہ جو شہید ہوئے اور حضرت حمزہ کی لاش تک جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو دیکھا ناک بھی کٹی ہوئی ہے اور پیٹ بھی چیرا ہوا ہے اور ہاتھ کی انگلیوں کے ٹکڑے بھی کاٹ دیے گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بڑے شدید صدمہ ہوا. تو مسلمانوں نے آپس میں سرگوشی کی. اور میں یہ الفاظ بہت سوچ سمجھ کے بول رہا ہوں کیونکہ روایتی الفاظ یہ نہیں ہے. روایت میں تو یہ جملے کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا جملہ کہتے.
عام دوسری روایت یہ ہے کہ عام مسلمانوں میں یہ جملے کی سرگوشی ہونے لگی کہ جس وقت ہم جیتیں گے تو ہم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدلے میں 70 دشمنوں کا مسئلہ کریں گے، 70 دشمنوں کی لاشوں کے ٹکڑے ٹکڑے کریں گے، ان کی ناکوں کو کاٹیں گے، ان کے کانوں کو کاٹیں گے، ان کے پیٹ کو چیریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسی بات نہیں کہہ سکتے تھے، لازمی بات ہے، تو عام مسلمانوں میں شاید کسی نے کہہ دیا ہوگا۔ اور جو صدمے کا وقت تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدمہ یہ تھا کہ ہر لاش کے رشتہ دار لاش کے پاس پہنچتے اور روتے، کفن دیتے اور اظہار غم کرتے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تنہا رشتہ دار تھے حمزہ کے، تو فرمایا وَلَكِنَّ حمزہ لا بواکیہ لہا، حمزہ تو ایسے ہیں ان پر رونے والا بھی نہیں ہے، ان پہ تو رونے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ تو لوگوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول، آپ کے چچا ہمارے چچا، ہم آپ کے غم میں شامل ہیں اور ہم تیار ہیں۔ تو کہا نہیں، میں اس بات کی دعوت نہیں دے رہا ہوں کہ نوحہ کیا جائے اور رویا جائے، گڑ گڑایا جائے، شور کیا جائے، ہرگز نہیں، اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا۔ میں حمزہ کی تنہائی کا ذکر کر رہا تھا، حمزہ کی لاش بھی تیار کرو۔ حضرت حمزہ کی لاش تیار کی گئی، کفن تیار کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو کفن اتنا چھوٹا ہے کہ جب کئی صحابہ کے ساتھ ہوا، اس میں حضرت حمزہ کے ساتھ بھی ہوا کہ چادر اتنی چھوٹی ہے کہ پیر چھپایا جا رہا ہے تو سر کھل رہا ہے، سر چھپایا جا رہا ہے تو پیر کھل رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کپڑا سر پہ کھینچ دو، پیر پر گھاس رکھ دو اور حضرت حمزہ کی تدفین کر دو۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مسلمانوں، تمہارا یہ کہنا کہ ہم جب کامیاب ہو جائیں گے تو 70 لوگوں کا مسئلہ کریں گے، 70 لوگوں کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کریں گے، تمہارے لیے ہرگز جائز نہیں۔ اگر تم کو کنٹرول مل جائے تو اس موقع پہ تم اتنی ہی سزا دے سکتے ہو جتنا ستایا گیا ہو، اگر ایک کا ہوا تو ایک کا کر سکتے ہو، لیکن یاد رکھو صبر کرو، اور صبر کا انجام بہت بہتر ہے۔ تم صبر کے انجام، صبر کے اجر پر تم تصور نہیں کر سکتے کیا ملنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات جب نارمل ہو گئے تو اعلان فرمایا کہ کٹر سے کٹر دشمن ہو، اس کی لاش کا مسئلہ مسلمان نہیں کر سکتا۔ مسلمان کو اجازت نہیں کسی لاش کے کان کاٹے، مسلمان کو اجازت نہیں کسی لاش کی ناک کاٹے، مسلمان کو اجازت نہیں کسی لاش کا پیٹ چیر دے، مسلمان کو اجازت نہیں، جنگ ہوئی تھی، اس نے حملہ کیا تھا، لڑائی ہوئی تھی، وہ مارا گیا، مر گیا، ختم قصہ، آگے چل کے تم کو اجازت نہیں ہے کہ لاش کی بے حرمتی کرو۔ یہ تاکید فرما دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ خطاب کیا ہے، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، اے لوگوں جمع کر سے گا، اگر تم بدلہ ہی لینا چاہتے ہو فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، تو اتنا ہی بدلہ لینا جتنی تم کو سزا ہوئی تھی۔ یہ تو جمع کا، لیکن جب خطاب نبی سے ہوا تو کیا ہوا دیکھیے، نبی سے خطاب کر کے کہا وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ۔ اے نبی آپ کے لیے بدلہ لینا نہیں ہے، اے نبی آپ کے پاس بدلہ نہیں، وَاصْبِرْ آپ کے پاس صرف صبر ہے، اے نبی آپ کو صرف صبر کے ساتھ چلنا ہے، وَاصْبِرْ۔ اور نبی آپ کا صبر کیسا ہوگا، وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، صرف اللہ کے لیے آپ کا صبر ہوگا، دنیا کے لیے نہیں، خاندان کے لیے نہیں، حکومت کے لیے نہیں، صرف اللہ سے اجر لینے کے لیے، تنہا اللہ کے لیے آپ کا صبر ہوگا۔ اور فرمایا وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، غمزدہ نہ ہو اے نبی، یہ حالات آئیں گے، بہت سے صدمے ہوں گے، لیکن آپ غمزدہ نہ ہو، وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ یہ سازشیں کر رہے ہیں، مکر و فریب کر رہے ہیں، اور اسلام کو مٹانے اور دبانے اور آپ کے مشن کو ختم کرنے کے لیے جتنی یہ مکاریاں کر رہے ہیں، ان سے کسی بھی چیز سے آپ کا سینہ تنگ نہ ہو، آپ کا دل تنگ نہ ہو جائے، آپ تنگ نہ آ جائیں، ہوتا رہے گا، کام آپ کو کرتے رہنا ہے، دعوت آپ کو دیتے رہنا ہے۔ اسی لیے میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ داعی اور مصلح کا فرق ہوتا ہے۔ اصلاح کرنے والے بہت سے آپ کے ملک میں بھی کھڑے ہوئے تھے اور بعض جزویات کی انہوں نے اصلاح کی کوشش کی، لیکن اللہ کے رسول داعی ہوتے ہیں، اور اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں تو لفظ داعی خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا داعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اے نبی آپ اللہ کی جانب دعوت دینے والے داعی ہیں اور سراجا منیرا، روشن چراغ ہیں۔ اور کہیں ارشاد فرمایا کہ عجیب داعی اللہ،
یہ اللہ کے دائی کی بات مان لو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو سراپا دائی تھے ہی۔ دائی میں اور مصلح میں فرق یہ ہوتا ہے کہ مصلح جو اصلاح کرنے والا ریفارمر ہوتا ہے وہ ڈاکٹر کی طرح ہوتا ہے، طبیب کی طرح علاج کرنے والا، اور دائی جو ہوتا ہے وہ مریض کا قریبی رشتہ دار، تیمہ داری کرنے والا، کبھی ماں، کبھی باپ، کبھی شوہر، کبھی بیوی، کبھی بیٹا بیٹی، جو جان چھڑک رہے ہیں اپنے مریض پر۔ تو لازمی بات ہے ڈاکٹر کے رویے میں اور اس تیمہ داری کرنے والے کے رویے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ ڈاکٹر ایک مرحلے میں کیا کہتا ہے، اب بلا وجہ بل آپ کے اوپر آتے ہیں، آپ گھر لے جائیے، لیکن تیمہ داری کرنے والا کیا کہتا ہے، ایک تڑپتی ہوئی ماں جس کو یہ کہا جائے کہ اب تمہارا بیٹا زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا، تو رات میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں اٹھ کے وہ ہاتھ اٹھا کے کہتی ہے اللہ میری زندگی اس کو دے دیجیے، اللہ میری زندگی اس کو دے دیجیے لیکن اس کو بچا لیجیے۔ دائی کا یہ عالم ہوتا ہے، کبھی وہ مایوس نہیں ہوتا، وہ اپنے مدعو کے لیے ہمیشہ دعا کرتا رہتا، تڑپتا رہتا ہے، روتا رہتا ہے، اس کی ہدایت کو اللہ تعالیٰ سے طلب کرتا رہتا ہے۔ مصلح بیزار آ جاتا ہے، کہتا ہے ختم ہو گیا، میں بہت کوشش کر لیا، بڑی تقریریں کی، بہت کتابیں لکھی، بات نہیں مانتے، لے جاؤ ان لوگوں کو، اب میں نہیں کرتا ان کے درمیان کام۔ یہ فرق ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نبی آپ دائی ہیں، آپ کو تو صبر ہی صبر کرنا ہے، بدلہ لینا نہیں ہے آپ کے پاس، ایسا صبر کرنا ہے جو صرف اللہ کے لیے ہو اور غمزدہ نہ ہو اور آپ کا سینہ تنگ نہ ہو، آپ کام کرتے رہیں، کیونکہ ان اللہ مع الذین اتقوا، بے شک جن کے اندر تقوی ہوتا ہے، والذین هم محسنون، اور جو اپنے کام میں احسان رکھتے ہیں، پرفیکٹلی اپنا کام کرتے ہیں، دعوت کا کام کر رہے ہیں عمدگی کے ساتھ، عبادت کر رہے ہیں عمدگی کے ساتھ، معاملات ہے بحسن و خوبی انجام دے رہے ہیں، جن کے سارے معاملات میں احسان ہوتا ہے، تو پھر ایسے لوگوں کے ساتھ جن کے اندر تقوی ہو اور جن کے اندر صفت احسان ہو، تو ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی معیت ہے، مدد ہے، نصرت ہے، ضرور ایسے لوگ کامیاب ہوں گے۔ اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہی شان تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں، یہی شان تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں، اور یہی شان ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں۔ لہذا اسی چیز کو تم اپناؤ تو پھر ہوگا یہ کہ غیب کے پردے پھٹیں گے، وہ تمہارے ساتھ مدد اور وہ تمہارے ساتھ اعزاز کا معاملہ ہوگا جس کا تم تصور نہیں کر سکتے ہو، کہ جس نبی کو طائف کے میدان میں پتھروں کی بارش کر دی گئی، خونالود کر دیا گیا، اور جو ٹوٹا ہوا دل لے کر، زخمی جسم لے کر لوٹے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس نبی کے ساتھ معاملہ یہ کیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، آسمانوں کی سیر کرا دی، اور اسراء اور معراج وہ نعمت سے نوازا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی اعزازات میں سے، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں فرمایا۔ انشاءاللہ اس سورت کا آغاز آئندہ اتوار کو ہوگا، اور اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر اسراء کیسے ہوا اور کیا کیا اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے نبی کے ساتھ خصوصی معاملات فرمائے، وہ ساری چیزیں آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔